السلام علیکم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایسے پاک علوم مخلوق کی بھلائی اور مشکل کشائی کے لیے اتارے، اور پاک ہیں وہ ہستیاں جن پر یہ علم اتارا گیا۔ جی ہاں دوستو، میں علم رمل کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ رمل کے مطلب ہے ریت یا ریت کے ذرہ۔ دوستو، پرانے زمانے کے اندر لوگ ریت کے اوپر ہی تمام حساب کتاب کیا کرتے تھے، ریت کے اوپر ہی لکیریں ڈالتے تھے اور اس کے ذائچے بناتے تھے، اور ان ذائچوں کے ذریعے مستقبل یعنی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس کے سوالات کا جواب نکالا کرتے تھے۔ دوستو، یہ علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر ماضی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، حال کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور مستقبل کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے دو طرح کے ذائچے نکالے جاتے ہیں۔ ایک ذائچے کے اندر پورے 144 سوالات کے جوابات ملتے ہیں، اور دوسرے ذائچے کے اندر تقریباً 164 سوالات کے جوابات ملتے ہیں۔ دوستو، یہ علم مختلف نبیوں کے اوپر نازل کیا گیا، اور سب سے پہلے اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے ایک کونے پر اور بی بی حوا کو دنیا کے دوسرے کونے پر بھیجا گیا۔ تو اس طرح دونوں کے اندر جدائی ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کی جدائی میں بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، ان کو بی بی حوا کی بہت زیادہ یاد آنے لگی۔ تو وہ دریا کے کنارے ریت کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ریت کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو ریت پر آپ کی 4 فنگرز یعنی کہ 4 نقطے ریت پر بن گئے، جیسا کہ سامنے تصویر پر ہے۔ اس فنگر کو اہل رمل یعنی کہ ابو الشکل بھی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے برابر اپنی 4 فنگرز گاڑی، اور اس سے بھی 4 نقطے بن گئے۔ جب ان 4 اور جمع 4 8 نقطوں کو آپس میں حضرت آدم علیہ السلام نے ملایا تو 4 لائنیں بن گئی، اور رمل کی سیکنڈ فنگر بنی، جسے ام الشکل کہتے ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ ریت پر رکھے تھا، مگر فنگرز ریت پر سے نہیں اٹھائی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس طرح خاموشی میں ظاہر ہوئے تھے، اسی طرح خاموشی میں ہی ریت پر نقطے بنا کر چلے گئے۔ اللہ پاک نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کا غمگین رہنا پسند نہ آیا، اس لیے اللہ پاک نے علم رمل کا نقطہ بذریعہ جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ یہ ایک طرح سے چھپی ہوئی پہلی تھی یا قدرت کے راز تھے کہ ان 4 نقطوں سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت بی بی حوا کا پتہ لگانا تھا کہ وہ اس وقت کس جگہ پر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح اس علم کو سمجھا اور اس پر غور و فکر کیا، اس کا مختصر کچھ حصہ پیش کر رہا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 4 نقطے ریت پر بنائے تھے تو ان 4 نقطوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح سمجھا۔ جو پہلا نقطہ تھا اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے فائر یعنی آگ سے منسوب کیا، سورج کی طرف دیکھ کر، اور جو دوسرا نقطہ تھا اس کو آپ نے ہوا سے منسوب کیا، تیسرا نقطہ یعنی کہ پانی، اور چوتھا سب سے لاسٹ زمین جو سب سے نیچے ہوتی ہے۔ اس طرح آپ نے ان 4 ایلیمنٹ کو سمجھا، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، اور جب اس کائنات کا مشاہدہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ تمام کائنات ان 4 ایلیمنٹ سے ہی مل کر بنی ہوئی ہے۔ ان 4 ایلیمنٹ میں سے کسی بھی ایک ایلیمنٹ کو باہر نکال دیا جائے تو کائنات کا سسٹم باقی نہیں رہتا۔ تو آپ نے ہر چیز اس کے اندر ان 4 ایلیمنٹ کو پایا، پھر اس کے ذریعے ہی آپ نے دوسری چیزوں کا مشاہدہ کیا اور اس کو سمجھا۔